صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت اس طرح فرمائی کہ انہاں دے دل چوں دنیا دی محبت اس نو ختم کیتا ہے اور آخرت دی محبت نو انہاں دے دل وچ بھر دتا ہے۔ اور کس طرح تربیت کی تھی، کس نال تربیت کی تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، کتاب و حکمت اور قرآن دی آیات پڑھ پڑھ کے صحابہ کرام دے دل جو دنیا دی محبت دے اتے آخرت دی محبت نو ترجیح دوائی۔ اس قدر دل صاف اور پاک ہوئے کہ 3 سالہ عرصے کسی ایک صحابی نے آکے آپ نو صرف دنیا دی کوئی چاہت یا مال یا دولت یا پیسہ دا مطالبہ نہیں کیتا، کیونکہ صحابہ زیر تربیت سن اگر کتھے مطالبہ ہویا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے انہاں دا رخ آخرت والموڑے، انہاں دے اس مطالبے نو 100% پورا نہیں کیتا، اور انہاں دے ذہن وچ اس سوال وچ اس چاہت وچ اس مطالبے وچ آپ نے لازمی آخرت نو شامل کیتا۔ اگر کوئی چیز دیتی بھی ہے نا تے تنبیہ فرما کے کہ تو آنو اے چیز نہیں سی منگنی چاہیے، تو انہوں دنیا نو ترجیح نہیں سی دینی چاہیے۔ اس سے بہت ساری مثالہ موجود ہیں۔ ساڑی بد عملی دی بنیادی وجہ ہے کہ ساڑی ہوتے دنیا اور دنیا دے مال دی محبت غالب ہے۔ اسی کاروبار لئی، دکانداری لئی نماز بھی چھڑ سکتے، برادری لئی سنت بھی چھوڑ دے، جوے علامہ قیم الہی ظہیر صاحب فرما رہے سا کہ اسی حدیث دے مقابلے کسی دی بات نو ترجیح نہیں دے دے، ساڑھا دعویٰ ہے ہی لیکن عمل ساڑھے اس کے خلاف، عقیدہ بھی ہے یہ، منج بھی ہے یہ، مسلک بھی ہے یہ، دعوت بھی ہے یہ، لیکن عمل ساڑھا اس دے بالکل برعکس کہ ایک پاسے حدیث سنت آپ دا طریقہ ہو، دوسرے پاسے ساڑھی اپنی مرضی ہو، اپنی خواہش چاہت قبیلہ خیش برادری رسم رواج، پھر اسی حدیث نو اعلانیہ چھڑتے اس دے میں کئی ایک ثبوت تو آنو دے سکنا، ایتھے ہی دے سکنا، تو آنو ویک کے بھی دے سکنا، یعنی توڑا خود ضمیر ایک گل کہے گا کہ جو اسی کہنے ہیں اسی کو کرتے انہی کر رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دل آخرت کی محبت اور دنیا دی محبت ایویں سمجھو کہ نہ ہون دے برابر رہے، تو آئیں گھر دے سارے سامان چک کے حضور دے سامنے رکھتے سارے۔ دنیا نے صحابہ کرام نو سمجھا نہیں، یا انہوں نے مقام شان حیثیت درجہ جو ہے اسلام ہے اس نو امت نے پہچانے آنے،
تاں ایک گستاخیاں اور توہین اور واہیاتیاں مارتے ہیں، وگرنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم نہ ہو کے بھی گناہ نہ کرنا یہی کمال، دور رہنا کبائر تو صحابہ کرام دا خاص ہے۔ ایک تے ہوندی نا ذات معصوم، ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام جنہ کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جنہ کو ہو سکتا ہوئے تے نہ کرن، ہو سکتا ہوئے امکان بھی ہوئے تے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، انہاں دے دل وچ گناہ دی نفرت پیدا ہو جائے۔ انہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا جاتا۔ ذرا دو چار واقعات نے توجہ فرمائی ہے کہ جدوں بھی صحابہ کرام نو دنیا اور آخرت کے درمیان ترجیح دینے واسطے کیا گیا ہے کہ صحابہ نے دنیا جنہوں نہیں منگیا، کس نو منگیا ہے؟ آخرت۔ اور جدوں کسی صحابی نے دنیا نو منگ بیٹھا ہے تو فوری رسول اللہ نے اس بات نو ناپسند فرمایا، اور صحابہ کرام دا رخ جڑا ہے وہ آخرت والا موڑ، وہ درم دینار دے بندے نہیں سن، وہ اللہ دے بندے سن اور آخرت دے بندے سن۔ دنیا واسطے نہیں سی آئے، وہ آخرت واسطے آئے۔ انہاں اتوں کلمہ نہیں سے پڑھیا، انہاں وچوں کلمہ پڑھیا سی۔ انہاں کسے لالچ وچ نہیں کلمہ پڑھیا، نہ کسے خوف وچ پڑھیا، انہاں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ دی رضا دی تلاش لئی، اللہ دی رضا لئی انہاں کلمہ اسلام پڑھیا ہے۔ پھر صحابہ کرام جڑے خاص کر مکی صحابہ کرام، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ان صحابہ کرام ذرا پڑھ کے ویکھو تے صحیح کہ مکے چ کوئی اتوں کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ ہے سی کہ دل مطمئن نہ ہوئے تے اتوں کلمہ پڑھن کا دے لئی مار کھان لئی، کیونکہ مکے تے مار ہی مار سی، دکھ ہی دکھ سن، مظالم ہی مظالم سن۔ 13 سال تے صحابہ کرام نے 13 سال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزارے نے۔ آپ کو فوج بھی کوئی نہیں تے مال بھی کوئی نہیں تے دولت پیسہ بھی کوئی نہیں تے جتھا بھی کوئی نہیں تے نال اپنے نال برادری بھی کوئی نہیں۔ اس دے باوجود صحابہ نال ٹرن تے چلن، حکومت بندے کو ہوئے نا، اقتدار بھی ہوئے تے پیسے ہوئے تے بہت سارے لوگ ٹر پیندے، کچھ پیسے نہ لالچ ٹر پیندے، کچھ اونجے لوٹے بن جاتے ہیں۔ باہن اقتدار آ گئے، حکومت آ گئی تے رسول اللہ نے جدوں فران دی چوٹی تے اعلان کیتا ہے تے کلیاں ہی کیتا ہے تے مال بھی کوئی نہیں تے مکان بھی کچا ہے، کوٹھی بھی کوئی نہیں، محل بھی کوئی نہیں۔ کافر آندے سن سورہ بنی اسرائیل چ ہے کہ نبی تاں مندے ہیں جے تواڈے واسطے انگوراں تے کھجوراں دے باغ ہون، تسی نبوت دا دعویٰ تاں کرو جے اسی تواڈوں تاں منیے نبی جے تواڈے سونے تے چاندی دے محل ہون، تواڈے کول تاں نبی تاں منیے جے فرشتے تواڈے اگے اگے ہون، نال نال ہون، تواڈی حمایت کر رہے ہون، یعنی کہ نہراں تواڈے چشمے تواڈی زمیناں چوں جاری ہون۔ مال تواڈے کول ہے کوئی نہیں، پیسہ تواڈے کول ہے کوئی نہیں، اقتدار تواڈے کول ہے کوئی نہیں، فوج تواڈے کول ہے کوئی نہیں، تے تواڈے نال کیویں ٹریے جان دے اوتے مار کھان لئی، زخمی ہون لئی اور قتل ہون لئی اور شہید ہون لئی ٹریے۔ سلام پیش کرو صدیق و عمر عثمانوں جڑے اس ویلے مصطفیٰ نال ٹرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ذکر خیر میں اس آخری بات جو نہیں کیتا، اسی ایک وجہ شیر خدا دی شان، مقام، عزت، عظمت، حرمت، تقدس، اطرت کوئی شاک نہیں، لیکن انہاں دا نال ٹرنا اور صدیق اور عمر عثمان دا نال ٹرنا ٹرنے فرق ہے۔ کیوں کہ علی پاک رسول اللہ دے چچا دے بیٹے بھی علی مرتضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر پلے تے پوسے بھی ہے۔ سیدنا علی دی عمر اس وقت 10 سال بھی۔ اس ساریاں چیزاں نال ٹرن واسطے ایک تے ہے عمر بچپنے دی، دوسرا محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، تے رسول اللہ دا رشتہ بھی ہے، خون بھی ہے۔ پھر رسول اللہ دے گھر پل رہے نے، حضور دی زیر کفالت نے، زیر کفالت دا نال ٹرنا سوکھ ہے تے باہروں سارے دشمن بنا کے ٹرنا باہر والے بندے دا اوکھا ہوندا ہے۔
صدیق تے اس ویلے ٹرے ہے، سیدنا عمر عثمان تے اس ویلے ٹرے آئے نے تے مالدار سن، گئے نے تے کفن جو کا پیسہ بھی نہیں سی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہاں مال لئی نہیں ٹرے، دنیا لئی نہیں ٹرے۔ سیدنا عمر آئے تے مالدار سن، جدوں دنیا تو گئے نے تے مقروض سن، تے ابن عمر اپنے بیٹن کہہ رہے سن کہ میری برادری تے اکٹھیاں کر کے تے قرضہ سارا ادا کر دے، تے یہ قرضہ ادا نہ ہو سکے اتنے ساری برادری تو بھی، تے پھر بیت المال جو اتنا لوے آئے جتنا میرا قرض ادا ہو سکے، تے جنہیں قبر دی جا بھی امی عائشہ تو پوچھے بغیر اپنی حکومت اچ نہیں لئی۔ تو اے سیدنا عثمان دا کردار ویکھ لو کہ جنہ سارا کچھ رسول اللہ تے لٹا دیتا ہے اور اہل بیت تے خرچ کر دیتا ہے۔ علی مرتضیٰ دی شادی دا سارا خرچہ کنے چکیا؟ بولو کنے چکیا ہے؟ سیدنا عثمان نے۔ یہ دا مطلب ہے مال لینڈ نہیں آئے، مال حضور تے اہل بیت تے صحابہ لٹان واسطے آئے۔ انہاں دنیا نو نہیں چاہیا، انہاں آخرت نو چاہیا۔ یا اللہ میری تقریر بارش بند کر دے، جدو میری موقع پھر شروع کر دے۔ توجہ ہے نا ماں؟ ہاں پھر بابی کتے سن علامہ شہید رحمت اللہ علیہ آ رہے سن لاہوروں چنیوڑ جدو آخری پروگرام سی تے بدل گجے حجی علامہ صاحب نہیں سی پہنچے، پچھے ہی سن تے بدل گج رہے سن تے برس رہے بلکل قریب سن۔ پھر تقریر شروع ہوئی تے برس پہ ہوتا تو علم میں چھنا جیڑی گل تھوڑے اس وقت ذہن وچ نہیں ہونی، لازم جڑے اتنے موجود سن بزرگ انہاں دے علم میں جو سی، میں چونکہ خود موجود سا اس جلسے۔ تو حافظ عبداللہ شہپوری اللہ ان کی قبر تے رحمت فرمائے، وہ تقریر کر رہے سن۔ تو سی آؤ ملے تک بولے کیڑی تھا ہے وہ کیڑی گلی ہے جتے بھاگو نہیں چلی۔ ڈاکٹر ہر جگہ ہر جگہ تے پہنچے ہوندہ ماشاء اندر میں بھی موجود ہوں، اس کلاس فیلو ہو گیا نا۔ ہن توجہ فرما، حافظ اللہ شکری رحمت اللہ تقریر کر رہے سن، اکرامت ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب۔ حافظ صاحب تقریر کر رہے سن تے بدل گجے نہ تے بالکل قریب سی کونے وسن گئے۔ حافظ صاحب پیار کہنے لگے، اے ابر کرم، اے ابر کرم ذرا تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ علامہ صاحب آ رہے تھے نا مگر تے 50 ایک بساں دا قافلہ لے کے آ رہے تھے، جو لاہوروں چلے نا تے ہر سٹاپ تو نال بساں رل دیا گئی۔ پھر فرمایا اے ابر کرم ذرا تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب آ جائے تو کھل کے برس، اتنا تو برس کہ وہ جا نہ سکے۔ یا اللہ اتنا برس کہ تو کوئی بھی نہ جا سکے میرے سوا۔ توجہ تو اسی سارے پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ چلو توجہ فرماؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت تے دنیا نال انج ختم ہوئی ہے، کیونکہ تذکیہ رسول اللہ نے فرما دیتا، جدہ ذکر قرآن نے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا دا مطالبہ خواہد چاہت نہیں سی کر دے، جدوں ہی منگ دے سن رسول پاک لوں دعا کروان دے سن کہ دے بارے آخرت دے بارے، آخرت دے بارے، آخرت دے بارے، حدیث پاک سن لیجئے، آخرت دے بارے، آخرت دے بارے سوال کرتے سن، آخرت دے بارے دعا کروان دے سن، آخرت دی چاہت، آخرت دی تمنا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر جناب تشریف فرماؤں دے سن تے میں نماز پڑھن لی آندہ سا، لیکن اکثر میں نماز پڑھ کے چلا جاندہ سا۔ نبی علیہ السلام دے کول بینا نا تسی بھی ایسے ہوتے ہیں، تسی کو نا نبی علیہ السلام
دے کول زیادہ دیر بیندہ نہیں سی، مصروفیات دے اندر کھو گیا۔ ایک دن میری ماں نے میرے کولو پوچھیا کہ اے حذیفہ، نبی علیہ السلام دے کول بیندہ بھی ہیں یا نہیں؟ میں عرض کی تا اماں جی بینا زیادہ نصیب نہیں ہوندا، کم کاج اندر مصروف ہونے آ جانے آ، فوری واپس آ جانے آ۔ تے میری ماں نے میں نو بہت سست آکھیا اور بڑے سخت کلمات آکھی اور فرما جاؤ آج مغرب دی نماز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے مگر ادا کرو۔ تے جدوں نماز تو فارغ ہون انہاں واسطے انہاں کولوں میرے واسطے اور اپنے واسطے دعا کراؤ کہ اللہ ساڈے اُتے رحمت فرمائے۔ اپنے واسطے بھی دعا کرواؤ، میرے واسطے بھی دعا کرواؤ۔ دنیا دے بارے نہیں، مال دے بارے نہیں، آدھے دے بارے بولو، آخرت دے بارے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ تسی دنیا ترجیح دین دیو حالانکہ تو اڈلی آخرت بہتر ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر مغرب نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیریا، میں بیٹھا کہ جدوں صحابہ چلے جان گے تے میں اپنا ماں دی جناب گزارش درخواست پیش کرانگا، کدے کدے اپنے بچیاں نو مسجد میں بھیجیا کرو اور اپنے بچے کیا کرو کہ استاد جی بولو شاباش، ہاں استاد جی کو دعا کرواؤ، خطیب صاحب کو دعا کرواؤ، علماء کرام کو دعا کرواؤ، دعا کروا کرو۔ دعا اندر اللہ نے رحمت رکھی ہے، خیر رکھی ہے۔ دعا ہی مومن دا ہتھیار ہے، دعا ہی آخری سارا ہوندہ ہے، آخری سارا ہوندہ ہے۔ دعا نہ تقدیر بھی بدل جاندی ہے، جو لکھے ہوندہ ہے اللہ او دے اندر بھی تبدیلی فرما دیندہ ہے۔ یہ مقام اور کسی عمل نو حاصل نہیں، صرف دعا نو، دعا دے نہ تقدیر بدل جاندی ہے۔ دعا عبادت دا مقصد ہوندہ ہے، نچوڑ ہوندہ ہے، دعا مومن دا ہتھیار ہوندہ ہے۔ دعا نو ہوئی عبادت قرار دیتا گیا۔ سینہ حذیفہ فرماتے ہیں میں گیا مغرب کی نماز تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار اندر بیٹھا، آپ نے نفلی نماز شروع فرما دیتی، صحابہ کرام چلے گئے، میں بیٹھا، حضور تو نفلی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ دینے پھر سلام پھر دینے پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھ دینے، ایویں پڑھ دے نماز عشاء دا وقت ہو گیا ہے۔ جدوں عشاء دی نماز آپ نے پڑھائی، آپ نماز پڑھا کے فوری اٹھے اور گھر نو جاون لگے۔ میں پریشان ہو گیا کہ میرا کام تے ہو نہیں سکیا، نہ دعا میرے لیے نہ میری ماں لی ہو سکی۔ میں مغرب تو لے کے عشاء تک انتظار کیتا ہے لیکن میری خواہش پوری نہیں ہو پا رہی، نہ ماں دی درخواست پوری ہوئی ہے، نہ ماں نے جس واسطے میں نے بھیجے وہ کم بھی نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے گھر نو، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ دے مگر ٹر پیا۔ نبی علیہ السلام ہمیں چلتے چلتے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہے ہیں؟ کہتے حذیفہ تے نہیں۔ آپ نے فرمایا جی ہاں میں حذیفہ۔ فرمایا اللہ تیرے تے رحمت کرے، تیری ماں تے رحمت کرے، اللہ تیرے تے رحمت کرے، اللہ تیری ماں تے رحمت فرمائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی منگ رہے ہیں؟ بولو کی منگیا ہے، کی درخواست کی دیئے؟ بولو مجھے بولو آکیڑی دعا کروائیے، آجاؤ ماشاءاللہ بہ جاؤ، انشاءاللہ میری تقریر بارش اللہ رحمت فرمائے گا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں جس لی آیا سا دعا کروان، دعا کے دے واسطے میں، بولو شابت، دعا کس واسطے میں؟ دعا آخرت واسطے، دعا آخرت واسطے، دنیا واسطے نہیں، دعا آخرت واسطے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرما دیتی ہے۔ اور اگلی بات سنو، سیدنا ربیعہ بن کعب، شاباش جڑا تواڈی جماری ہو پوری کرو، سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے خادم نے حضور لئی پانی لے آندے نے، وہ لوٹے اندر جگ دے اندر پانی حضور واسطے رکھ دینے، کہتے نبی علیہ السلام واسطے مسواک لے آندے نے، آپ دی خدمت واسطے نالین پاک اٹھان دے ہر ویلے نہ رہندے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام رات نو گھر تشریف لے جاندے۔ حضرت ربیعہ فرماندے میں دروازے رسول تے بہ جاندا کہ رات دے کسے وقت بھی حضور نو کم پوے تے میں خادم دروازے تے موجود ہوں۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایویں دروازے ہوتے بیٹھا رہا، جدوں حضور بار تشریف لیا میں دروازے تے ہوں، نبی علیہ السلام نے پیار آ گیا، آپ نے فرمایا ربیعہ جی محبوب جی، اتنی جو میری خدمت کرنا ہے، اتنا جو میرے نال پیار کرنا ہے، اتنا جو میرا تحفظ کرنا ہے، ربیعہ بار دروازے تے بیندے سر توجہ ہے،
ربیہ کتے پہلے سن دروازہ رسول تے کہ رسول اللہ نے کوئی نقصان بھی نہ پہنچے تے حضور دا کوئی کم ہوئے تے میں خدمت واسطے حاضر ہوں. اسی دے بارے ایک رافضی ہو ذاکر نے کیا ہے نا، تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی. ہاں رافضی نے کیا ہے، ذاکر نے کیا ہے کہ صحابہ تے او دے نس جاندے آئے تے ایران والے ڈٹے ہوئے. آندہ ہے صحابہ نس جاندے آئے تے ایران والے ڈٹ گئے. میں کہ ٹھیک ہویا، ایران والے چون کے تے لوکیشن بھیج کے مروایا ہے. توجہ ہے، لوکیشن بھیج کے مروایا ہے. نائی نو لوکیشن بھیج کے ایتھے بیٹھا ہے تے اے پہ کردہ ہے تے ہون تُسی بھیجو اسی پوری لوکیشن تو اندر سی. صحابہ کرام 17 واری حملے ہوئے نے حضور دی ذات پاک تے. صحابہ کرام نے اپنی چھاتی حضور دے سامنے کھڑی کر دی تھی. صحابہ یاد وچوں ایک صحابی ہے جنہیں اپنا چھوٹا جا بچہ رسول اللہ دے کول لے گیا، یہ دودھ پیندہ بچہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اے میدان جہاد اندر بھیجنا چاہنی ہے کی کرے گا؟ فرمایا مابو جی میں بھی جاننی ہے تیر چلان جو گا نہیں، تیر پھڑن جو گا نہیں، لیکن جدوں تواڈے ول حملہ آور ہون لگے، کوئی ظالم کوئی تیر کوئی تلوار مارن لگے، محبوب جی زرہ دے طور تے دفاع دے طور تے سامنے محبوب جی ایس نو کر دیا جے تواڈی جان بچ جائے، میرا بیٹا ذبح ہو جائے. حضرت ربی کفر پہ آویا نہیں کیوں ڈنڈی مار دے ہو کافروں پر ہاویا. ہاں سنیے توجہ فرمائیے، مٹھی جی پڑھی لکھی ڈنڈی مار دے رہے. لوکیشن دے کے مروایا ہے. صحابہ نے اپنی ساری زندگی مصطفیٰ نو بچایا ہے. بیکو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بستر رسول تے سو کے محبوب کی حفاظت کی تھی ہجرت والے رات و دن دے اندر تے صدیق نے نال جا کے حفاظت کی تھی. علی پاک نے بھی مصطفیٰ تے بارے کوئی دسیا نہیں، صدیق نے بھی نہیں دسیا تاکہ کافر نے جدوں آئے کافر کفار جڑے اس ویلے صحابہ تے منکر آئے وہ پرانے کفار دی گل کر رہے ہیں، نویاں دی نہیں پرانے دی گل کر رہے ہیں. وہ جدوں آئے تے مولا علی ستے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کافر کہنے لگے اتھے تے مصطفیٰ ہے نہیں کونی تے علی المرتضیٰ نے کہنے لگے تو نہیں تے چلو صدیق دے گھر چلنے آؤ تو پتہ چلے گا مصطفیٰ کے در نے. پرانے کافر جان دے آئے، پرانے کافر جان دے آئے، پرانے کافر جان دے آئے نبی اپنے گھر نہ ہو سی تے صدیق کو لو سی. پرانے کافر جان دے آئے، پرانے کافر جان دے آئے، پرانے کافر جان دے آئے، پرانے کافر جان دے آئے جے صدیق اپنے گھر نہ ہو سی تے مصطفیٰ کو لو سی. پرانے کافر جان دے آئے جے نبی اپنے گھر نہ ہو سی تے صدیق دے گھر ہو سی. تائیں درمیان جو خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فرمان دے ہوں دے آئے نبی و صدیق، نبی و صدیق، نبی و صدیق. جتے نبی ہے اتے صدیق ہے، جتے صدیق ہے اتے نبی ہے. نبی و صدیق وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
سنیے ساڑی عزت صحابہ کرام تے قربان، ساڑے ماں باپ صحابہ تے قربان، ساڑی جان مال عزت حرمت صحابہ تے قربان. یہ صحابہ نہیں تے قرآن نہیں، یہ صحابہ نہیں تے اسلام نہیں، یہ صحابہ نہیں تے کلمہ طیبہ نہیں، یہ صحابہ نہیں تو حدیث نہیں، یہ صحابہ نہیں تو نماز روزہ حج زکاة کچھ بھی نہیں. یہ صحابہ مومن نہیں تے سمجھو زمانے پھر کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا. ایویں سمجھو کہ جے سورج ہووے تے روشنی نہ ہووے نہیں ہو سکتا. صحابہ بھی ہون تے مومن نہ ہون بولو اے نہیں ہو سکتا. رات ہووے تے اندھیرا نہ ہووے اے نہیں ہو سکتا. سردی دا موسم ہووے تے ٹھنڈ نہ ہووے اے نہیں ہو سکتا. جویں چاند دی روشنی چاند دے نالے، جویں سورج دی روشنی سورج دے نالے، ایویں صحابہ میرے محمد مصطفیٰ دے نالے. مصطفیٰ سورج نے تے صحابہ ستارے نے، ستارے ہر ستارہ چمکدا ہوندا ہے، ہر ستارہ روشن ہوندا ہے، ہر ستارہ نور والا ہوندا ہے. اے ظالم کافر چاہندے نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں سے بک بک کر کے کفر کر کے ضلالت کر کے توہین کر کے گستاخی کر کے بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کا نور بجھ جائے. یاد رکھیے قرآن بھی اللہ کا نور ہے، صحابہ بھی اللہ کا نور ہے. یہ وہ روشنی ہے جو قرآن کے عامل ہے، حدیث کے عامل ہے. سنیے تب بھی رب نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا تھا الیوم اکملت لکا دینکا واتممت علیکا نہیں فرمایا تھا، بلکہ صحابہ کو کا کے ساتھ صرف پیغمبر کو مخاطب نہیں کیا، صحابہ کو داخل رکھا، صحابہ کو شامل کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم. تمہارا دین کس کا؟ رسول اللہ کا، صحابہ کا. یہ دین صحابہ کا ہے، صحابہ دین کے ہیں، دین صحابہ کا ہے، صحابہ دین کے ہے، دین صحابہ کا ہے. جس کے پاس صحابہ نہیں میں کھل کے کہوں اس کے پاس دین نہیں ہے. دین اسی کے پاس ہے جس کے پاس صدیق و عمر عثمان و علی ہے. سیدنا ربیہ ٹائم نہیں نو، سیدنا ربیہ بولو بولو سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تائیں تو جڑا اتل سنائیے جواد نقوی دی گل ہون تو سنانا شہنشاہ نقوی دی. وہ آندہ ہے بدبخت میں ٹھوک کے ساڑھا عقیدہ ہے کہ علی سارے نبیوں تو افضل ہے. میں آگیا میرا ٹھوک کے عقیدہ ہے جدہ اے عقیدہ ہے وہ مسلمان نہیں. بولو بولو ٹھوک کے عقیدہ ہے جدہ اے عقیدہ ہے وہ مسلمان نہیں. سن لیجئے سیدنا علی دی شان عزت عظمت، لیکن وہی جو قرآن اور حدیث نے بیان فرمائی افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں تو بعد افضل ترین شخصیت سیدنا صدیق دیئے، ثم عمر، پھر سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، پھر شیر خدا محبوب خدا سیدنا مولا علی نے. جو شان ثابت ہے سر آنکھوں پر، ہمارے دل کے اندر ہے علی کی محبت عقیدت پیار. جو علی سے محبت نہ کرے ہم اسے مسلمان نہیں جانتے. جو علی سے پیار نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے اس ایمان دے اندر ایک علی پر ایمان نہیں ہے، اس ایمان کے اندر اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، امی عائشہ پر ایمان، اماں حفصہ پر ایمان، ام حبیبہ پر ایمان، سیدہ خدیجہ پر ایمان، ازواج مطہرات پر ایمان، زینب پر ایمان، رقیہ، کلثوم، فاطمہ، چاروں بیٹیوں پر ایمان. اس ایمان کے اندر مکہ پر ایمان، مدینے پر ایمان، مسجد حرام پر ایمان، مسجد نبوی پر ایمان ہو، روضہ رسول پر ایمان ہو، ختم نبوت پر ایمان ہو. اس کے ایمان کے اندر صدیق پر ایمان، عمر پر ایمان، اسماء عثمان پر ایمان. اس ایمان کے اندر میرے حسن پر ایمان، حسین پر ایمان. اس ایمان کے اندر ابو سفیان داخل ہے، اس ایمان کے اندر امیر معاویہ داخل ہے. ہر صحابی پر ایمان، ہر تابی پر ایمان، ہر ولی پر ایمان ہو تب جا کے ایمان مکمل ہوندہ ہے. تب رب آندہ ہے مومنین یا ایھا الذین آمنو. جڑا بندہ گوے ایک پر ایمان ہے بقیہ تے ایمان کوئی نہیں، سنو وہ کل بھی مومن نہیں، آج بھی مومن نہیں. مومن کی کوئی شرائط ہے قرآن دے اندر، لیکن میرے کل وقت تھوڑا ہے، اس واسطے میں سیدنا ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھ رہا سا. نبی علیہ
السلام بار تشریف لے آئے فرمایا ربیہ ہر ویلے تو میرے سامنے بیٹھا رہنا ہے تے خدمت کر دیا رہنا آج مانگ جو منگنا چاہنا ہے جدوں ربیہ نو آفر ملی ہے مانگ جو منگنا چاہنا ہے ربیہ فرما دے محبوب جی کچھ ایک دو دن سوچن دا موقع دو سوچ لواں کہ منگا کی حضرت ربیہ تو فرمایا جدوں او دن محبوب نے ٹھیک ہے سوچ لے مشورہ کر لے آپ نے پھر پوچھا کچھ دن بعد فرمایا ربیہ جی محبوب سوچ لے جی محبوب جی سوچ لے ہے منگ کی منگنا چاہنا ہے فرمایا محبوب جی جنت توڑا پڑوس جنت توڑا پڑوس بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا دنیا نہیں منگی بولو کی منگیے آخرت منگیے آپ نے فرمایا اے ربیہ پہلے دستنے مشورہ کن دیتا ہے وہ کیڑا تیرا مشیر ہے فرمایا محبوب جی اللہ دی قسم کسے کلو مشورہ نہیں لیا سوچ دا رہے ہیں جو شے منگے گا دنیا دی آخر مک جائے گی کیوں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا نہیں ہو مکنی تے آخرت نہیں ہو مکنی نہیں ہو ختم ہونی تے جنت یا نعمتہ ختم نہیں ہونی جنت بھی ہوئے تے رسول اللہ تا گوانٹ بھی ہوئے جنت بھی ہوئے تے رسول اللہ تا گوانٹ بھی ہوئے انہوں آدھن ساڑھی زبان چوپڑیاں تے کیا دن چوپڑیاں تے دو چوپڑیاں تے دو فرمایا یا رسول اللہ جنت بھی لبے تے مصطفیٰ دا پڑھوس بھی لبے فرما دے رہیاں دعائیں ربیہ اللہ نے قبول کر لیا نے بس نفل پڑھتا روی تہجد پڑھتا روی کسرت نال سجدے کرتا روی تے میں محمد دعا کرنگا اللہ تنو جنت محمد ساتھ عطا کر دیں گا سنیے دنیا 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 نہیں آخرت ایک بار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتا محبوب جی میں نے غلام دے دے وہ چکی پی پی کے میرے ہتھاں تے چھالے پہ گئن ایک غلام دے دے وہ جھڑا جناب میرا جی باستے چکی پی دیتا کرے سیدنا علی دی مشقت ہوں دیئے پانی بھر کے لے آنا مشکی دے اندر او بھی او خدمت کر دے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ دنیا مانگ رہی ہو چکی آپ بھی یا کرو یا رسول اللہ بابا تھک جانی ہیں فرمایا جنور دن پر کم کرو تے فاطمہ بستر تے آو تے 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 34 باری اللہ اکبر پڑھ لو اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا بیٹا دنیا نہ منگیا کرو کیڑی شے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا دنیا نہیں بولو کیڑی شے دنیا نہیں بولو کیڑی دنیا نہیں بولو کیڑی شے دنیا نہیں کیڑی شے دنیا نہیں آخرت آخرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا نہیں آخرت قرآن دے دنیا نہ ترجیح دیو دنیا نہ منگ دیو اللہ کے بندو آخرت بہتر ہے باقی رہنے والی آخرت ہے ایک اور حدیث سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سنیے انصار صحابہ اکٹھے ہوئے کہنے لگے یار نبی علیہ السلام واسطے اسلام واسطے دین واسطے صحابہ لیے بڑیاں قربانیاں دیتھیا مال دیتا ہے سارا کوئی دیتا ہے لیکن ایسا آج تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کہ ہون ایک حضور کو اسے بھی نہ چارت کری قد دل بندہ کر پہندا ہے ہون شے اسے بھی مانگ لئیے سارے انصار کہنے لگے کی منگیے کہنے لگے یار ساڑا کم زمیندار ہے حضور کو جانے آتے دعا کروانے آ اللہ ساڑیاں زمینہ جو چشمے جاری کر دے تاکہ مدینی پانی دی قلت نہ روے فصلانوں قلت نہ روے ہر زمیندار دی زمین جو چشمے جاری ہو جان حضور نے تے دعا ہی کرنی ہے نا یہ کڑوے کنویں مٹھے ہو جاندے حضور نے عبیت کرنے سارے انصار اس گلتے کٹھے ہو گئے کہ حضور کو لوگ کی کروانی ہے دعا کدے واسطے دنیا واسطے دنیا واسطے پانی نکلے چشمے نکلیں سارے صاحب انصار ٹور پہ
جو ہی نبی علیہ السلام کی خدمت پہنچ گئے آپ نے چہرے ویکھے پہچان گئے آپ نے فرمایا انصار اج انج لگ رہا ہے با کوئی خاص شے تسی منگن آئے آئے بھی لگ میرے کول پہلی باری ہو کوئی شے لین آئے ہو لگ دے پتہ لگ جاتا ہے نا بات دفعہ بندے بندہ رمضان جی تواڈے دروازے تے مولوی ہوا پتہ لگ تے جے گندم چوک کے گھر رکھ لو تے پتہ لگ جاتا ہے بھائی یہ بندے مدرس وچ آئے حالانکہ انہوں نے گل نہیں کی تے انہوں نے پہلی پتہ لگ جاتا ہے بھائی یہ کیوں آئے مثلا مار لگتے تے میں بھینی تے ٹر جاواں تے انہیں سمجھ آنا مجھ لین آیا ہے یا کوئی چھوٹی لین آیا ایک ہوندے نا بندہ پہچانے جاندا ہے چہرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انصار کچھ ہے منگن آئے ہو صحابہ خاموش ہیں آپ نے فرمایا صحابہ جو منگو گے لب جائے گا جو منگسو جو لیٹ جو ذہن لے کے آئے ہو نا جو منگسو مل جا سکتا انصار ایک دوجہ والا ہم ایک دے کام تے ہو گیا کام تے بن گیا آج ہر دی زمین کو چشمے پھوٹ پڑ پانی دی قلت ختم ہو جانی حضور فرماتے جو منگسو مل جاسی جو سوچ کے آیا سو ہو گیا ایک وچو بول کے انصاری آندہ ہے اتنی بڑی آفر ہے پانی وچ نہ مکاؤ آخرت مانگو رہن دیو گزارا ہو جاسی میں دنیا گزر جاسی دنیا نہ منگو کی مانگ لو آخرت مانگ لو سارے صحابہ ایک دوجے نال مشورہ کر کے محبوب نو عرض کرتے ہیں محبوب جی ساڑھے گناہاں دی معافی رب کو لے کے دیو ساڑھے اللہ ہم معاف کر دے مغفرت فرما دے ساڑھے ذمہ کوئی گناہ نہ روے جنہیں ذمہ ہے ہی کوئی نہیں تو ذمہ پائی جو صحابہ کی مانگ رہے ہیں بولو اچھی بولو کی مانگ رہے ہیں آخرت جدو آخرت والصحابہ کرام دی توجہ یہ محبوب دا چہرہ اور خوش ہویا ہے تے سینہ اور کھلیا فرمایا اے اللہ انصار دے گناہ معاف کر اے ہی منگیا سی نا ہونا اتنا ہی منگیا سی نا بعض دفعہ ہی نہیں ہوندہ ہے منگدہ بندہ تھوڑا ہے تے دیون والا تھوڑا جا زیادہ دے چھڑ نبی علیہ السلام نے دعا اتھو تک نہیں رکھی آپ نے فرمایا میرے اللہ اینا دے گناہ انصار دے معاف کر دے کیونکہ انصار میرے اندر والا کپڑا نے بندے نے دو کپڑے پائے ہوندے ہوتے قمیض ہوندی ہے نیچے جیڑی قمیض ہوندی ہے اے وجود نال نہیں لگ دی وجود نال کیڑی شے لگی ہوئی ہے بنین رسول اللہ نے فرمایا جویں قمیض دے نیچے والا کپڑا جسم نال لگیا ہوندہ ہے میرے انصار انج نے میرے واسطے کی مانا کہ جنہیں انصار نو برا کیا انہیں حضور دے وجود پاک نو برا کیا چمٹے ہوئے نے میرے نال انصار فرمایا میرے اللہ انصار دے غلطیاں تے گناہ معاف کر دے اگلی بات اے اللہ میں محمد زیادہ دعا کرنا انہاں دے بیٹیاں بھی معاف کر تے اے اللہ انہاں دی تیسری نسل جڑے انہاں دے پوتے دوتے ہون اے اللہ انہاں بھی معاف کر دے ترے پشتہ معاف کروا کے واپس ٹورے منگن کی گئے سن بولو پانی تے دنیا ملیا کیے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا آخر والبات لے آماں میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطارات ایک بارے ہمیں گھر ساریاں بیٹھیاں نے رل کے بیٹھیاں نے ہمیں گلی جو یہودیاں تے عیسائیاں دی عورتاں یہودیاں دی عورتاں گزریاں انہاں بڑے زیورات پائے ہوئے سن تے نبی پادیاں بیویاں آخر عورت دی فطرت بھی ہوندی ہے زیورات انہوں محبت بھی ہوندی ہے ایمیں ٹھڑا سا بھریا تے کہن لگیاں سسا ساری زندگی سکھ نہیں ویکھیا تے اسا زیورات نہیں ویکھے تے ایمیں دنیا دی تنگی پریشانی جی ساڑا وقت گزردارا جا رہا ہے اسی ہاں تے آپس ایچ سونکنا تے جے رل کے آج حضور کلو اکٹھیاں ہو کے منگیے تے حضور سانو دے سن ضرور دے سن وکھریاں نہ منگیے اکٹھیاں ہو کے منگیے اگرچہ اسی کسی معاملے جا اکٹھیاں کدے نہیں ہوئیاں بعد دفعہ ساڑا کوئی نہ کوئی اختلاف بھی ہو جاندہ آپس ہے
لیکن دنیا دے مال زیورات تساں بھی چاہنی ہو اسی بھی چاہنی ہیں ساریاں رل کے 9 دیا 9 یا 11 دیا 11 حضور کو آج مال منگنی ہیں جو ہی حضور آنے رل کے بہنیاں جو حضور آسن سکنا یا رسول اللہ سن زیورات لے دو وہ تو محبوب تشریف لے آئے فرما السلام علیکم یا اہل البیت تو میرے گھر والی ہو توڑے دل دی رحمتوں میں آج اکٹھی ہیں اے منظر میں پہلے آج ساری اکٹھی ہو جی محبوب یہ ساڑھی ایک گل ہے ساڑھے ایک مطالبہ ہے فرمایا دسو سن دنیا دا مال لے دو زیورات لے دو بس اور ساڑھی کوئی گل نہیں سن زیورات لے دو آپ نے زینب والوے کیا فرمایا جی جی یا رسول اللہ آپ نے عائشہ والوے کیا فرمایا جی یا رسول اللہ ساری ہیں چانی ہو حالانکہ پہلے آپس دو گروہ ہوں دے سن بخاری لکھے ایک نو سیدہ زینب کی عادت کر دیا یا دوسرے دڑے نال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو گل آپس جو ہویا تو پھر وہ منگانا تھے ایک کٹھیاں زور نہ رل جاندی ہیں جے ایک کچھ ہے منگانا تو وہ زور نہ رل جاندی ہیں فطری بات ہے نا آج ساری کٹھیاں نبی علیہ وسلم دعا والوے کیا ساری نے کیا یا رسول اللہ میں ہیں فرمایا اچھا میرے گھر دنیا دے مال دا مطالبہ چاچ تو ان طلاق دے دینا نہیں تو ان گالیاں دینا نہیں تو ان برا آنا نہیں نہ گالیاں دیتیا نے نہ برا آکھے نہ طلاق دیتی نہ مارے نہ گھروں کٹے ہے آپ نے فرمایا 1 مہینہ میں توڑے کول نہیں آوانگا اپنا بستر چا اوپر لگایا ہے جڑا مکان دے اوپر مکان چوبارا او دے وچ رسول اللہ اپنا بستر لا دیتا ہے خرچہ جاری رکھے ہے اثر تو بعد چکر ساریاں بیویں دے گھروں جاری رکھے ہے اگر رات دی واریاں ختم کر دیتی ہیں جدو مہینہ گزریا کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے آپ سیدہ عائشہ دے حجر پاک اندر آئے فرما عائشہ میں نو اللہ نے اختیار دے چھوڑے ہے یا دنیا رکھ لو یا کچھ بولو یا دنیا رکھ لو یا آخرت رکھ لو یا دنیا لے لو یا رسول اللہ جے زیورات دنیا لویے تے پھر فرما دنیا لے کے نال طلاق لینی پے گی تو زیورات منگی جاسو میں تو انہوں دیتی جاسا تے نال طلاق دے دیاں گا تے جے دنیا نہ لو زیورات دے مطالبے تو ہٹ جاؤ تے پھر کی ملے گا قرآن دے الفاظ فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا حیات الدنیا بل تؤثرون حیات الدنیا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتکن وسرکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دار الاخرہ رب اپنے حبیب دے بارے کی فرمانا ہے فرمایا قرآن پاک اندر والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا اگے پڑھو کیے وللآخرة خیر لک من الاولا والآخرة خیر وابقا آخرت بہتر ہے تے آخرت باقی رہنے والی ہے اے میری بیویوں جے دنیا دا مال چاہی دے تے مال لے لو نال طلاق لے لو تے یا آخرت دا گھر لے لو ساریاں بیویاں نے کٹے ہو کے کو آواز کیڑی گل گئی ہے محبوب جی سانو دنیا نہیں چاہی دی سانو دنیا نہیں چاہی دی پیسے لے کے بندے مروان والے ہو سانو دنیا
سانو دنیا نہیں چاہیے دی، سانو دنیا نہیں چاہیے دی، سانو بولو بولو سانو آخرت چاہیے دی، دنیا نہیں چاہیے دی، سانو آخرت چاہیے دی۔ جدو ساری ازواج نے امہات المومنین مومنہ دی ماما نے آخرت نو پسند کر لیا ہے، پھر آواز آئی قرآن اندر یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دیاں بیویو تہاڈے ورگی زمانے چ کوئی عورت نہیں، تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں، کیونکہ تساں دنیا چھڑ کے کی رکھیا ہے والدار الآخرہ والدار الآخرہ والآخرۃ خیر وابقا۔ لوگو جڑا صدیق تے عمر عثمان تے امی عائشہ تے ان صحابہ کرام نو کہے اے دنیا واسطے آئے سن، اے دنیا واسطے آئے سن۔ سنو یہ صحابہ کرام سن ایران دے رافضی نائے کہ دنیا واسطے آئے ہون، اے دنیا واسطے نہیں۔ جنہاں اپنے پوری قیادت مروا چھڑیے لوکیشن دس کے تے پیسے لائے گے، جنہاں غزہ دا فلسطین دی بلا بجنا مضبوط آواز اسماعیل ہنیہ نو بلا کے ایران اندر تے لوکیشن دس کے مروا چھڑے آئے۔ او جنابان دینے کہ اسی بڑے وفادار آتے صحابہ کرام نعوذ باللہ۔ سن لیجئے سوال کرنے والوں پوچھنے والوں کہ تسی ایران دے نال نہیں رل دے، تسی سعودیہ نال کیوں رل دے ہو؟ سنو اسی سعودیہ نال پیار کیوں کرنے ہاں؟ کیوں پیار کرنے؟ اتھے بیت اللہ اچھی کہو اتھے کیے بیت اللہ تے اتھے محمد الرسول اللہ، بیت اللہ بھی اتھے وے، یہ کیوں بند کیتا ہے؟ توجہ ہے، سڑ گیا کہ کوئی مر گیا ہے؟ توجہ فرمائیے، ایران تو نہیں آیا، پاکستان دئیے نا۔ بے جناب سعودی عرب اندر کیے بولو کچھی بولو بیت اللہ تے سعودی عرب اندر مدینہ کیے محمد الرسول اللہ، اتے روضہ رسول ہے، اتے قبر صدیق ہے، اتے قبر عمر ہے، اتے بقیدہ قبرستان ہے، یہ دے وچ میرے عثمان دی قبر ہے، یہ دے وچ میری امی عائشہ دی قبر ہے، یہ دے اندر نبی علیہ السلام دے بیٹے نواس حسن ابن علی دی قبر ہے، یہ دے اندر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دی قبر ہے، مکہ پاک او شہر ہے جتے سیدہ خدیجہ دی قبر ہے، مکہ شہر ہوئے جتے زمزم بھی ہے تے حجر اسود بھی ہے تے حتیم بھی ہے تے صفا مروہ بھی ہے تے میدان عرفات بھی ہے۔ آدھر تو ان سعودیہ نال محبت کے ہوں، میں کہا سعودی عرب دے اندر توحید بھی ہے تے پیغمبر دی سنت بھی ہے، کوئی شرک دی اماجگاہ بے جناب دربار تے مزار تے عرس تے میلے نہیں، اس واسطے بھی محبت ہے۔ جنہوں تو کیوں محبت ہے؟ میں کہ اتھے قبیلہ بنو تمیم جنہ قیامت تک رہنا تے دجال دا مقابلہ کرنا ہے، اس واسطے محبت ہے۔ جنہوں تو اتھے نال کیوں محبت ہے؟ میں کہ امام مہدی نے آنا ہے اور زہر ہونا ہے، اتھے پیدا ہونا ہے، پہچانیا جانا ہے، اس واسطے محبت ہے۔ جنہوں سعودی عرب نال کیوں محبت ہے؟ میں کہ پوری دنیا قرآن چھاپ چھاپ کے ہر زبان ترجمہ بھیجی جا رہے ہیں تے توحید دا پیغام بھیجی جا رہے ہیں، تاں محبت ہے۔ یعنی اتھے کیوں محبت ہے؟ میں اتھے خیبر اس واسطے محبت ہے۔ یعنی کیوں محبت ہے؟ میں کہوں باغ فتح کے تاں محبت ہے۔ یعنی تو کیوں محبت ہے؟ میں کہتے غزوہ بدر مقام بدر ہے تاں محبت ہے۔ یعنی تو اتھے کیوں محبت ہے؟ میں کہا صحابہ کرام دیاں یادگار قبراں محفوظ و موجود نے تاں محبت ہے۔ یعنی تو ایران نال کیوں محبت نہیں؟ میں کہ اس واسطے کہ سیدنا عثمان دے قاتل کرنے والے شہید کرنے والے مالک اشتر بدبخت دے نام تے ہوتے یونیورسٹی بنی ہوئی ہے تاں محبت نہیں۔ یعنی ایران نال تو کیوں محبت نہیں؟ میں کہتا فیروز ابو لولو دی یادگار بنی ہوئی ہے، جڑا کافرات مجوسیہ جنہیں سیدنا جناب عمر فاروق نو شہید کی تائی تاں محبت نہیں۔ یعنی توہن کیوں محبت نہیں؟ میں کہ اس واسطے ابنائے حرمز تو آج تک اس کافر دا نام نہیں بدلیا جنہوں حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہتھا نال قتل کیتا ہے، ہجے بھی ابنائے حرمت تو ساں دی یاد کافر دے یاد رکھی ہوئی ہے۔ جانے توہانو کیوں تھا نال محبت نہیں؟ میں کہا اس واسطے محبت نہیں کہ قیامت تو پہلے دجال نے نکلنا ہے،
ایران دے شہر اصفہان وچوں او دے نال اوتھے یہودی 70,000 ہونگے تے انہاں دے جھنڈے ہونگے تے کالے ہونگے۔ فرمایا اس واسطے محبت نہیں، جنے تہن کیوں محبت نہیں؟ میں کہا اس واسطے کہ پوری دنیا اندر کفر تے ضلالت تے شرک تے گمراہی یہی ملک پھیلانا ہے جنہیں حوثی باغیہ نو یہ تیار کر کے سعودی عرب تے اہل سنت جناب یمنیہ تے حملہ کروایا ہے، جنہیں عراق تے حملہ کروا کے سنیت نو مٹایا ہے، جنہیں دنیا دے ہر اسلامی ملک دے اندر اپنا دھڑا تے گروہ کھڑا کیتا ہے، جس نے جناب حزب اللہ نو کھڑا کر کے شام دے اندر مسلمانہ دا قتل عام تے لبنان دے اندر قتل عام کروایا ہے، جنہیں توہن کیوں محبت نہیں؟ میں کہ ہر ملک دے اندر اس نے فتنہ و فساد فرقہ وریت صحابہ دی دشمنی پھیلائی ہے، جن تو ان کیوں محبت نہیں؟ میں کہ صدیق تے عمر عثمان دے نام تے پورے ایران کوئی مسجد نہیں، جن تو ان کیوں محبت نہیں؟ میں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے نام تے اور حضرت طلحہ تے زبیر دے نام تے کوئی پورے ایران دے اندر نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ ہی کوئی اتھے جناب توحید تاکین ہے، بلکہ پوری دنیا تو زنا بدکاری لئی متلی بلا کے اتھے متعون ہے تے شرک ہوندہ ہے تے کڑے تے زمین مٹیاں اتھے وک دیا نے، پتھر وک دینے تے عقیقہ وک دیا نے، فروزے وک دینے، پوری دنیا تو لوگ بلا کے مکہ مدینہ دی طرح اتھے شرک تے پوجا تے عبادت غیر اللہ دی قبران دی کروائی جان دی ہے، یعنی تو آن کیوں محبت نہیں؟ میں کہ انہاں امی عائشہ نال محبت نہیں تے سانو انہاں نال محبت نہیں۔ انشاءاللہ اٹھیں گے قیامت تک انشاءاللہ اہل حدیث کا عقیدہ سن لیجئے، جیئیں گے بھی اسی پر، مریں گے بھی اسی پر۔ جب دجال ایران سے نکلے گا سعودی عرب میں داخل ہوگا، آگے بنو تمیم کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جناب فرشتے آسمان سے اتر آئیں گے، فرشتے بھی ہوں گے، بنو تمیم بھی ہوں گے، مکہ مدینہ دجال ایران سے نکل کے داخل ہونے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ نہ فرشتے داخل ہونے دیں گے، نہ بنو تمیم نہ اہل حدیث، پھر مل کے آگے پڑھیں گے شام کی طرف، عیسیٰ ابن مریم وہاں نازل ہوں گے، مہدی کی قیادت میں پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا، اور لہرانے کے بعد دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ پھرنے والے یہودی جھنڈوں والے انہیں چن چن کے ماریں گے، درخت بولیں گے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، انشاءاللہ یہودیت مٹ جائے گی، رافضیت مٹ جائے گی، عیسائیت مٹ جائے گی، پوری دنیا میں قرآن حدیث دین انشاءاللہ غالب آ کے رہے گا۔ ہم کل بھی انشاءاللہ سعودی عرب کے ساتھ تھے، آج ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ تم نے ہمارا مذہب ہے مکہ مدینے پہ قبضہ کرنا، ہمارا مذہب ہے قیامت تک مکہ مدینہ اہل حدیث کے پاس رہنا، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ اسرائیلیوں اور امریکیوں اور رافضیوں سن لو، تم سارے چاہتے ہو کہ ہم سعودی عرب پر قبضہ کریں، یہودی کہتے ہیں خیبر ہمارا ہے، رافضی کہتے ہیں یہ خیبر اور یہ مکہ مدینہ ہم نے لینا ہے۔ سن لو تمہارے سب کی بھول ہے، اسرائیل نہیں رہے گا، امریکی انشاءاللہ امریکہ نہیں رہے گا، جناب وہ یتیم یاہو کیا کہتے ہیں اس کو، نتن یاہو، وہ نہیں رہے گا، ٹرمپ بھی نہیں رہے گا، اور کوئی رافضی نہیں رہے گا، انشاءاللہ بیج کے لیے بھی نہیں رہیں گے۔ پوری دنیا میں قرآن غالب رہے گا، محمد کی سنت غالب رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔